بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کاروبار چلتا. تو وہاں بھی کیا ہوا، وَاتَّبَعُوا، جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا، انہوں نے پیروی کی اس کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، جو شیاطین جن جو تھے. عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان سے مراد ہے عَلَىٰ عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، تو وہاں پر چونکہ ان کا اب جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اور سن لو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے تھے. جادو کفر ہے، لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لفظ ملے گا، نقش سلیمانی. آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ ظلم اب بھی جاری ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں. بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا. نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا. عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نواردہ اس کی جمع ہے. تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے. تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے. وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں، تو تم کفر مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد. اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تعویذ اور دھاگے اور کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں. وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا باذن اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں. کوئی اور اسباب طبیعیہ ہے ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا. تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، بہت خیر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اب ایک اور مثال ان کی، وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا، سمعنا وعصینا. اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، یہود کے زیر اثر لوگ، اور آ گئے ہیں مسلمانوں میں بھی. اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعاینا، حضور ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا یہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین؟ رعاینا،
اے ہمارے چرواہے، گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں، خباثت نفس اس کو غذا مل رہی ہے، ہم نے تو رائنا کہہ دیا۔ کسی نے اگر ٹوک دیا، بابا میں نے رائنا کہا تھا، معلوم ہوتا آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے، یہ انداز۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن اصل میں روئے سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اہل ایمان تم مت کہا کرو رائنا، تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے۔ نظر کے دونوں معنی ہیں، دیکھنا ہمیں دیکھیے، اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے، ذرا سی مہلت دیجیے۔ واسمعوا، اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وللکافرین عذاب الیم، اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی، کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں، حسد کی آگ میں، کہ یہ کلام پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا، یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین، یہ منصب جو ہے یہ انہیں کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسھا نأت بخیر منھا او مثلھا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے۔ ایک تو ہے ننسخ، منسوخ کر دینا، ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محو کر دینا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسھا نأت بخیر منھا، تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلھا یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے، بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔